دونوں گھروں میں جیسے خوشیاں سی بھر گئی تھیں۔ دی جان نے ڈھیروں ڈھیر مٹھائیاں منگوائی تھیں سلاوت سے۔ علیحہ بھی بے حد خوش تھی، آگے بڑھ بڑھ کر سارے کام کر رہی تھی۔ چلیں، سلاوت تیار ہوئے اندر آیا تھا۔ آ جاؤ سلاوت، دی جان نے اسے بیٹھنے کا کہا تھا۔ دیکھو بھائی، اب خنسا نے مجھے پرنانی بنا دیا، اب تم لوگ مجھے جلدی سے پردادی بنا دو۔ دی جان کی بات پر پانی پیتی علیحہ کو پھندا لگا تھا، تبھی سلاوت نے بڑبڑا کر اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سلاوت کا دل اداس ہوا تھا۔ آر یو اوکے؟ یس، وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بی جان، دیر ہو رہی ہے، چلیں؟ سلاوت نے دی جان سے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر بڑھی تھی۔ علیحہ نے ان کی تقلید کی تھی، مگر تبھی سلاوت نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ایسے اداس جاؤ گی گھر؟ اس کے پوچھنے کے ساتھ اس کے گال پر آئے آنسو اپنی پوروں کو کرچنے لگے اور ایک دہکتا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑ وہ باہر پڑا تھا۔ علیحہ نے بے یقینی سے اپنے ماتھے جو چھوا تھا۔ آ جاؤ علیحہ، سلاوت کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ایک پیاری سی مسکان نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ سر جھکائے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی۔ بیک ریور سے سلاوت نے اس کا شرمایا سا روپ دیکھا تھا، جو اس کے اتنے سے لمس پر ہی لال انار ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکان ابھر کر معدوم سی ہوئی تھی۔ خود پر پڑتی نظروں کی تپش سے بوکھلاتی اس نے کھڑکی کی طرف منہ کیا تھا۔ دل آج عجیب لے پر دھڑکا تھا۔ سلاوت نے اسے دیکھا تھا، دماغ میں پچھلے دنوں کے کئی مناظر اس کے سامنے آئے۔ اسے یاد تھا اس دن وہ آفس کی طرف سے ایک دن کے لیے اسلام آباد گیا تھا۔ واپس آیا تو دی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ علیحہ پوری رات ان کے پاس تھی اور لمحے کو نہیں سوئی۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ کوئی ہے جو اس کے بعد اس کے گھر والوں کے لیے موجود ہے، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ دیکھتا تھا کس طرح علیحہ گھر کا خیال رکھتی ہے، اس کی چیزوں کا۔ وہ سو کر اٹھتا تھا تو اس کا سامان سامنے موجود ہوتا تھا۔ وہ آفس سے آتا تو وہ سب سے پہلے اسے کوٹ بریف کیس لیتی، اس کے لیے پانی لانا چائے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا عادی ہو رہا ہے، اس کی ایڈکشن ہوتی جا رہی تھی اسے۔ اس کی خوشبو آس پاس محسوس کر وہ پرسکون ہوتا تھا۔ مگر اس دن وہ گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ علیحہ اپنے گھر گئی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنا بے چین تھا، نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلے دن تو صبح ہی اسے لینے پہنچا تھا۔ بہانہ دی جان تھی، مگر وہ انہیں کیا بتاتا کہ وہ اسے اپنا عادی بنا گئی ہے۔ وہ محبت سے انکاری تھی، مگر اپنے دل کو وہ قابو میں نہیں رکھ پا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی محرم، اس کی قربت کو اب دل مچلنے لگا تھا، مگر اپنے جذبات پر لگام ڈالے وہ مضبوط بنا بیٹھا تھا۔ مگر اس رات اپنے ماتھے پر اس کا لمس محسوس کر وہ اندر تک سرشار ہوا تھا۔ گاڑی سلطان مینشن پہنچ گئی تھی۔ خود کو چیئر کرتا وہ گاڑی سے اترا تھا اور علیحہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس نے چونک کر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھا تھا اور اندر بڑھا تھا۔ وہ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ علیحہ لوگوں کو اندر آتے دیکھ خنسا نے خوشی سے شیریں بیگم کو ہلایا تھا۔ شازل تو اسے اٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ سب نے آ کر اسے پیار کیا تھا تو وہ شازل کی گھوری کو نظر انداز کرتی دی جان سے لپٹی تھی، جنہوں نے اسے ڈھیروں پیار کیا تھا۔ سلاوت نے اسے خود سے لگائے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ علیحہ نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ لال فراک پہنے وہ خود لال گلاب لگ رہی تھی۔ علیحہ نے آگے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا تھا۔ وہی شازل نے گھور کر ان دونوں کو دیکھا تھا، جس پر ان دونوں کا قہقہہ بلند ہوا تھا۔ اوف برو، سیریسلی آپ مجھ سے جیلس ہو رہے ہیں؟ علیحہ ہنس کر اس کے پاس بیٹھی تھی تو اس نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ جتنا تم نے میرا جینا حرام کیا ہے نا، شکر کرو کہ خنسا کی وجہ سے غصہ نہیں کرتا میں۔ شازل کے بولنے پر وہ شرارت سے ہنسی تھی۔ یہ تو غلط ہے بھائی، ہماری علیحہ تو بہت پیاری ہے، دی جان نے کہتے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اب ایک طرف خنسا اور ایک طرف علیحہ ان سے چپکی ہوئی تھی۔ شازل نے موبائل نکال کر ایک میسج ٹائپ کی سینڈ کیا تھا۔ موبائل کی آواز پر خنسا نے موبائل چیک کیا تھا۔ ہم سے بھی یوں پیار کر لیا کرو مغرور حسینہ۔ شازل کے میسج پر وہ سرخ ہوئی تھی اور گھور کر اسے دیکھا تھا۔ علیحہ کی کھنکار کر اس نے ایک مکہ اسے مارا تھا پیچھے سے۔
کبریٰ بیگم نے حسرت سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ان کا بیٹا نہیں چاہتا تھا کہ ان کا سایہ بھی اس کی بیوی یا آنے والے اولاد پر پڑے، اس لیے وہ دور کھڑی تھی۔ خنسا کی شازل کو اپنی قسم دی تھی، اس لیے وہ چپ تھا، مگر وہ اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ انہوں نے شیلا کے ہاتھوں ڈھیروں لوازمات باہر بھجوائے تھے۔ تبھی کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی تھی۔ آپ رو رہی ہیں مما؟ خنسا نے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ اس کے لہجے پر مزید آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ پلیز آپ روئیں نہیں، دیکھیے گا سب ٹھیک ہو جائے گا، شازل خود آپ سے بات کریں گے۔ اس نے انہیں یقین دلایا تھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ میں جانتی ہوں وہ دن چل آئے گا، مجھے تم پر بھروسہ ہے میری جان، اب شاباش، جاؤ باہر، زیادہ دیر مت کھڑی رہو۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے وہ مسکرائی تھی۔ اوکے، وہ مسکرا کر باہر نکلی تھی، مگر سامنے شازل کو دیکھ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی جو بنا اس کی طرف دیکھے اوپر بڑھ گیا تھا۔ خنسا کو بے چینی ہوئی تھی، یقیناً وہ اس سے ناراض ہو گیا تھا اور اسے منانا اس نازک جان کے لیے بہت مشکل تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تھے، دی جان تو تھکن کا بولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور بوا ان کے ساتھ۔ اس نے سلاوت کو دیکھا جس کے چہرے پر رونق تھکن کے آثار دیکھ وہ کمرے میں جانے کے بجائے کچن میں آئی تھی۔ کمرے میں آئی تو اسے بیڈ پر نیم دراز پایا تھا۔ سلاوت، چائے؟ وہ چونکا تھا، پھر مسکرا کر تھاما تھا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں ہے، بیوی ہوں، اتنا تو کر سکتی ہوں نا، اس نے ناراضگی سے کہا تو سلاوت نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کیا تھا، اور اس اچانک افتاد کر اس کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ چہرے پر کئی رنگ آئے تھے جنہیں دیکھ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ جو شوق چنچل سی تھی، جو شرماتی، کتنی حسین لگ رہی تھی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ اس کی گرفت سے ہاتھ چھڑائے وہ بھاگی تھی، اور اس کے اس طرح بھاگنے پر وہ بے اختیار ہنسا تھا۔ پاگل! اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تھا اور اٹھ کر کھڑکی میں آیا تھا۔ چاند کی چاندنی نے چار سو اپنا اجالا پھیلایا ہوا تھا۔ سوچوں کا رخ کہیں ماضی میں بھٹکا تھا۔ سلاوت پلیز چلو نا، وہ زبردستی اس کا ہاتھ پکڑتی بازت تھی۔ بینا، آئی سویر میرے سر میں بہت درد ہے۔ کوئی درد کا بہانہ نہیں بناؤ تم نے کہا تھا ہم مووی کے لیے جائیں گے۔ میں نے کب کہا؟ حیرانگی سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تم کہو یا میں، ایک ہی بات ہے نا، ہر وقت دی جان خنسا۔ میرے لیے تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ خفا سے رخ موڑ گئی تھی۔ بینا یار، اس طرح کیوں ناراض ہوتی ہے؟ وہ پریشان ہوا تھا۔ کیونکہ تم مجھے سب سے آخر میں رکھتے ہو، ہر وقت فیملی، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا۔ میں بھی تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ، بلکہ سب سے اہم تو میں ہی ہوں۔ تمہاری دی جان یا بہن ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گی، میں رہوں گی تمہارے ساتھ ساری زندگی۔ تو کیوں تم مجھے اہمیت نہیں دیتے؟ وہ مسلسل اس کو سنا رہی تھی، اور وہ خاموشی سے سر جھکائے سن رہا تھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ پھر سے ایک لاحاصل بحث میں نہیں پڑ سکتا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ علیحہ کی آواز پر وہ ماضی کی سوچوں سے باہر آیا تھا۔ ہاں نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی، وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ سلاوت، میں کیا سوچ رہی ہوں؟ خنسا کے لیے شاپنگ ابھی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں اور ہم اسے سب دیں گے، اور بچے کے کپڑے بھی۔ میں سوچ رہی ہوں ابھی لے آؤں، میں کل دی جان کو بولتی ہوں کیا کیا سامان آنا ہے۔ وہ پھر اشتیاق سے بول رہی تھی اور وہ اسے سن رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا اور بینا کا موازنہ کر رہا تھا۔ کیا دیا علیحہ؟ بنا کچھ مانگے بس اس کے اور اس کے گھر والوں کے لیے کیے جا رہی تھی۔ بے اختیار ہو کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، اور وہ جو اپنی ہی بولے جا رہی تھی، اچانک اس کی زبان کو بریک لگے تھے۔ سو جاؤ، رات کافی ہو گئی ہے۔ اس کا گال تھپتھپا کر وہ اپنی جگہ پر آیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے نہ پا کر اس کی پریشانی بڑھی۔ تبھی اسٹڈی بھی خالی دیکھ وہ اس کی جم میں آئی تھی، جہاں وہ ماتھے پر بل ڈالے ایکسرسائز کرنے میں مصروف تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، چلے نا سونے، اتنی رات ہو گئی ہے، لاڈ سے کہتی وہ کاؤچ پر بیٹھی تھی، مگر دوسری طرف مہنوز اپنے کام میں مشغول رہا تھا۔ خنسا نے دانتوں میں لب دبائے تھے۔ شازل، میرا سر۔ اس کی آواز پر شازل کے چلتے ہاتھ رکے تھے، ایک جس میں وہ اس تک پہنچا تھا۔ خنسا، آر یو آل رائٹ؟ ہے بیبی، لوگ، کیا ہوا ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے وہ پریشان ہوا تھا۔ خنسا
ڈیم اٹ، ٹیل می، کیا ہوا ہے؟ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس نے دل کی جگہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ کچھ نہیں ہے، ٹیک اے ڈیپ بریتھ۔ اس کی کمر سہلاتے اس نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا تھا۔ بولا بھی تھا دھیان رکھنا ہے، مگر میری سنتا کون ہے؟ اپنی ہی کرنی ہے، چلو ڈاکٹر کے۔ میں اب ٹھیک ہوں، وہ منمنائی تھی۔ بس سونا ہے۔ اس کے کندھے پر سر رکھے وہ ہلکا سا مسکرائی اور فوراً اپنی مسکان چھپائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، بولتے ساتھ اس نے خنسا کو بازوؤں میں بھرا تھا، بیڈ پر ڈالا، اس کا سر اپنے سینے میں رکھا، اس کا سر سہلایا تو وہ بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ شاذل عارفین، آپ خنسا شاذل عارفین سے ناراض مت ہوا کریں، اس کا سانس رک جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکائے وہ اداسی سے بولی تھی۔ خنسا شاذل کو چاہیے کہ اپنے شاذل عارفین کو بہت سارا پیار کرے تاکہ وہ خود سا بھول جائے۔ اس کے گال پر ناک سہلائے وہ اسی کے انداز میں بولا تھا، میں کرتی ہوں نا پیار، یہ دیکھیں۔ بولتے ساتھ اس کے ذرا اٹھ کر شاذل کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ ایک سکون سا اس کے دل میں اترا تھا۔ چلو اب سو جاؤ میری ڈرامہ کوئن۔ شاذل کے کہنے پر اس نے ہنس کر سر اس کے سینے میں چھپایا تھا۔